الحمد لله رب العالمين. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اب لڑائی جھگڑے کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جو حدیث بعد میں لکھیں گے اشارہ ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا. تو امام ترمذی نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے اس کے فوراً بعد باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا، اور حدیث پیش کی ہے عبداللہ بن مسعود کی. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ پہلے باب، آپ دنیا کی کسی حدیث میں ہمیں دکھا دیں کہ رفع یدین نہ کرنے کا باب پہلے ہو اور کرنے کا بعد میں ہو. جب نہ کرنے والا بعد میں ہوئی آخری بات. اب جیسے حضور پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ کعبہ آپ کا یہ ہے، تو پہلا حکم ختم ہو گیا. یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو گڑیاں شڑیاں ہوتی ہیں نا، ان سے بچوں کا کھیلنا جو ہے وہ جائز ہے، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر عورت حیض میں ہے اور کسی مشکل میں ہے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ مشکل ہے، اللہ اللہ کرے، اللہ سے مدد مانگے. نماز کیسے پڑھ سکتی ہے ناپاک؟ میں نے زیور پر زکوٰۃ دینی ہوتی تو خاوند کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بات ختم. پہلا عمرہ اللہ کے نام کا، دوسرا رسول کے نام کا، اور تیسرا پھر پیر کے نام کا، چوتھا عبد القادر جیلانی کے نام کا، 5واں جو ہے گنج شکر. یہ کیا ہے؟ ساری عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیا منع ہے؟ نماز ہم پڑھیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فرض بھی اللہ کے لیے، سنت بھی اللہ کے لیے. سنت بنا طریقہ حضور کا. ہم پاکستان سے آئے ہیں، پہلا مدینے سے عمرہ کیا ہے، وہ تو میقات کا عمرہ ہے ماشاءاللہ. اب جیرانہ سے کریں یا طائف سے کرو گے تو طائف بھی میقات ہے، وہ افضل ہے جیرانہ کے عمرے سے. عورت مرد کے ساتھ جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے دونوں کی نماز نہیں ہوتی. اگر عورت آگے ہو یا محاذات پہ ہو، حنفی مسلک میں نماز دونوں کی نہیں ہوگی.